یہ وسیلہ کتنا ضروری ہے. میں حدیث سے اس کو پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول تشریف لائے. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی. کہا عبداللہ سنو. صحابہ نے کہا سنو میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک حکایت سناتا ہوں. صحابہ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے. اور اس روایت کو دیگر محدثین نے بھی لکھا. بخاری میں تو صرف حکایت آتی ہے شروع میں, لیکن دیگر محدثین نے جو لکھا اس میں جملے کا اضافہ کیا کہ سرکار نے عبداللہ سے کہا عبداللہ ابن مسعود لکھ, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لے. لکھایا اس لیے گیا میں بتا رہے کہ میں کتنی اہم بات بولنے والا ہوں تاکہ لکھ لے کہ بھول نہ جانا. عبداللہ ابن مسعود کہتے قلم دوات لے کے میں بیٹھ گیا. آقا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا, 99 لوگوں کے قتل کیے اس نے. 99 لوگوں کو مارا, ہزاروں ڈاکے ڈالے, سینکڑوں لوگوں کو ستایا پریشان کیا. ایک دن خیال آیا کہ یہ کوئی زندگی ہے, سب کو مار رہے کاٹ رہے, اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر لینی چاہیے. پھر خیال آیا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں, اللہ میری توبہ کیوں قبول کرے گا. چلو توبہ کا راستہ معلوم کرنا چاہیے, کیسے توبہ قبول ہوں گی. آگے بڑھا, ایک راہب ملا. راہب کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو, اور پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو. راہب کے قریب گیا, کہا کہ راہب صاحب سنیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا دیکھیے 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں, بہت ظلم کیے, بڑے ڈاکے ڈالے, چوری کی, کیا میری شفاعت کی کوئی امید ہے, میری بخشش کی کوئی امید ہے. اب وہ راہب وہاں بھی تھا, ڈائریکٹ والا تھا. ادھر سر سے پیر تک کہا ہوش کی دوا کر پاگل انسان, 99 لوگوں کو مار دیا اور اب بھی سوچتا ہے تجھے بخش دیا جائے گا, تیری بخشش نہیں ہے. ایسے کہا جب میری بخشش ہی نہیں تو تجھے کیوں چھوڑوں. تلوار نکالا, اسی کو مار دیا. 100 کی سینچری پوری ہو گئی. جب بخشنا ہی نہیں ہے, میری نجاتی نہیں ہونا ہے, تو زندہ رہ کے کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. ہو گیا سینچری پوری. بخاری کی حدیث ہے. پھر آقا فرماتے کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا, وہی گناہوں کے. کچھ دن بعد پھر خیال آیا کہ نہیں توبہ کرنی چاہیے. پھر نکلا, پھر ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اب اس بار جو راہب ملا تھا وہ سنی تھا, اس زمانے کا سنی. کہا راہب صاحب سنیے, 100 آدمیوں کا قاتل ہوں, بہت ڈاکے ڈالے, بہت گناہ کیے, ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو, کیا میری نجات کی کوئی صورت ہے. تو اس نے کہا دیکھو مایوس نہ ہو, رب تو فرماتا ہے کہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آیا تو اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر رحمت لے کر تیری طرف آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, وہ بخش دیتا ہے. مگر سن, تو اتنا گناہ گار ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوں گی, تو کسی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا, اس سے دعا کروا لے. سبحان اللہ. اس ولی کا وسیلہ لے لے. کہا پھر اے راہب تو ہی بتا کس ولی کا پاس جاؤں, میں تو جانتا نہیں ہوں, ڈاکو آدمی, میں کیا ولی اور عالم کو جانوں. کہا دیکھو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک وقا عابد و زاہد عالم بیٹھتا ہے, بہت بڑا ولی کامل ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. بنی اسرائیل اسی کے پاس جاتے دعائیں کرانے, تو بھی جا اس سے دعا کروا لے اپنے لیے. وہ اگر تیرے لیے ہاتھ اٹھا دے, تیری مغفرت کے لیے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا, تجھے بخش دے گا. جا اس کی طرح. بڑا خوش ہوا ڈاکو, گھر آیا, غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے, عطر وغیرہ لگایا, خوشبو سے معطر ہوا, وہ نکلا. آقا فرماتے ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا, ٹھوکر لگی, گرا, روح قبض ہو گئی, انتقال ہو گیا. عالم کے پاس نہیں پہنچا, بزرگ کے پاس نہیں پہنچ سکا. فرشتے آ گئے جہنم کے, روح قبض کر رہے ہیں. روح کو ابھی لے جا ہی رہے تھے, گندے سے مخمل میں, گندے سے کپڑے میں لپیٹ رہے تھے. جنت کے بھی فرشتے آ گئے, ٹھہرو, روح ہمارے حوالے کرو, ہم خوشبو والا مخملی کپڑا لائے ہیں, اس میں روح کو لپیٹ کے لے جائیں گے. کہا تم کیوں آ گئے جنت کے فرشتوں, یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے, بدکار آدمی ہے, گناہگار ہے, اس لائق ہے کہ جہنم میں ڈالے. کہا نہیں, ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بہت گناہگار ہے, اس کو جہنم میں جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, یہ جنت میں جائیں گا. فرشتوں میں تنازع ہو گیا, اختلاف ہوا. فرشتوں نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں. فرشتے پہنچے. آقا نے فرمایا کہ دونوں فرشتوں نے اپنی بات رکھی. اللہ نے فرمایا جہنم کے فرشتوں تم کیوں گئے. کہا خالق کائنات تو جانتا ہے, علیم و خبیر ہے, تجھے معلوم ہے پروردگار 100 آدمیوں کا قاتل ہے, گناہگار ہے, جہنم کے لائق ہے. اچھا جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے.
परवरदिगार 100 आदमियों का कातिल जरूर है, ये गुनाहगार जरूर है, मगर जा रहा था तेरे वली की बात, जा रहा था तौबा की नीयत से, तायब होके जा रहा था, इसलिए हमने समझा कि इसको जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया जाओ, फैसला ये है, दोनों फरिश्तों तुम जमीन पर उतरो, जमीन को नापो, अगर इसका जिस्म वली की बारगाह से करीब है, घर से दूर है, तो इसको बख्श दो, जन्नत में डाल दो, और इसका जिस्म घर से दूर नजदीक है और वली की बारगाह से दूर है तो इसको जहन्नम में डाल दो। आका फरमाते अभी तो चंद कदम ही गया था, वली की बारगाह से तो बहुत दूर था, मगर अल्लाह ने उसकी नियत देखी थी। अल्लाह नियतों को देखता है। जब फरिश्ते जमीन की तरफ आए तो वो खित्ता जमीन जो वली और उसके दरमियान में था, अल्लाह ने उस खित्ता जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपने तनावों को सुकड़ ले, ऐ जमीन सुकड़ जा, अपने आप को छोटा कर ले, ताकि इसका जिस्म वली की बारगाह से मेरे करीब हो जाए और मुझे बख्शिश का बहाना मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन को नापा गया, वली की बारगाह से करीब तब बख्श दिया गया। मुझे बताइए रसूलुल्लाह ये बनी इस्राइल की हिकायत बता के क्या बताना चाह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की कोई बात, कोई काम बगैर हिकमत के होता है? नहीं नहीं। हाँ, हदीस खत्म हो गई। क्या रसूलुल्लाह को सिर्फ किस्सा कोई मकसूद था? किस्सा सुनाना मकसद है? जी नहीं, नबी इन कामों के लिए नहीं आता, उसकी हर बात में हिकमत होती है। रसूल ने यह हिकायत इसलिए बताया कि जब बनी इस्राइल के वली की बारगाह में जाने की कोई नियत करे पहुंचे नहीं तो बख्श दिया जाता है, और मेरी उम्मत के वली का कोई दीदार कर ले, उसकी बारगाह में पहुंच जाए तो वो क्यों ना बख्शा जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और ऐसा हुआ है, आइए मैं एक हवाला दूं, वक्त के बहुत बड़े वली कामिल है जिनका नाम है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सुभान अल्लाह, सुभान। मुल्तान के रहने वाले। वाक़या किसने लिखा है? हजरत ख्वाजा बदरी साहब, जो शागिर्द और खलीफा है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात है असरारुल औलिया, बाबा फरीद की मलफूजात है, उसमें यह वाक़या मौजूद है। हजरत ख्वाजा बदरी साहब फरमाते हैं कि ख्वाजा नक्श बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अजीब मामूल था, कभी अपने घर और खानका से बाहर निकलते ही नहीं थे, कभी नहीं निकलते थे। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक का वक्त गुजर गया, लेकिन खानका के बाहर नहीं निकलते थे। और कभी निकलने की बड़ी सख्त जरूरत पड़े तो पालकी में आप जाते थे, पालकी पे पर्दे डाल दिए जाते थे, चेहरा नहीं दिखाते थे, ये मामूल था। एक दिन अचानक अपने खुद्दाम से कहा, खादिमो जाओ एक पालकी ले आओ, और पालकी ऐसी लाओ जो खुली भी हो, जिसपे पर्दे ना हो। मैं उस पालकी में बैठूं तो मखलूक खुदा मुझे देखे, मैं उन्हें देखूं। खुदामों ने पालकी ले आई, सोचा क्या जाने आज क्या मूड हो गया हजरत का, वरना बड़े छुप के जाते, अपने चेहरे को छुपाते, चलो आज हजरत की कोई बात होगी। पालकी में सवार हुए, खुदाम से कहा चलो पालकी उठाओ और पूरी मुल्तान की बस्ती में लेकर घूमो, मुझे बाजार में घूमो, जब तक सूरज न गुरूब हो जाए मुझे घुमाओ। हाँ, नमाज का वक्त हो, वहां मस्जिद पड़े रुक देना, मगर बस मुझे घूमना, सैर कराओ आज पूरे मुल्तान की। खादिम अभी भी हैरान, चलो हजरत की हिकमत है, अदबन कुछ कहते नहीं है, पालकी उठाई चले। अब जैसी बाजार में पालकी आई, शोर हुआ, एक चर्चा हुआ कि हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तशरीफ लाए हैं, आज हजरत सैर फरमा रहे। अब आलम यह है कि जब में गफीर टूट पड़ता है, लोग अपनी दुकानों को छोड़ते हैं, मकानों से निकलते, आते, सलाम करते, मुसाफा करते, हाथ चूमते, दस्तबोसी करते, और जो भी सरकार के हाथ चूमता है हजरत मुस्कुरा के कहते अल्लाह की कसम तू जन्नती है। सुभान अल्लाह। जो भी हाथ चूम रहा कहते खुदा की कसम तू जन्नती है, अल्लाह की कसम तू जन्नती है। अब बहुत लोगों को ये कहा जन्नती है, जन्नती है, तो लोगों ने कहा हुजूर बात क्या है? आज आप जिसे देखते जन्नती कहते, जिसे देखते जन्नती। फरमाया सुनो, आज मैं जब रात में इबादत के बाद मुराकबे की कैफियत में था, गीबत ताम्मा हासिल हुई, तो मेरे रब ने मुझसे कलाम किया, इरशाद फरमाया, आए ज़करिया मुल्तानी मैं तुझसे राजी हो गया और तुझे ये इनाम अता करता हूं कि आज फज्र के बाद से सूरज गुरूब होने तक जो तेरे चेहरे का दीदार कर लेगा मैं उसको जन्नती जहन्नम की आग हराम कर दूंगा। ये वली है जिनके चेहरे देख लो तो जन्नत वाजिब है। तो मैंने चाहा कि जन्नत को क्यों ना बढ़ा दूं, सुभान अल्लाह, जन्नत की उसत क्यों ना फैला दूं, इसलिए मैं निकल पड़ा। तो अब चर्चा होते रही, ये घूमते रहे और लोगों को जन्नती बनाते रहे। खबर पहुंचते पहुंचते हजरत बाबा फरीद तक, पाक पट्टन तक आती है। आने वाला कहता है सरकार मालूम है आपके भाई
یہ خالازاد بھائی ہوتے تھے حضرت زکریہ ملتانی بابا فرید کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حضور معلوم ہے آپ کے بھائی زکریہ ملتانی نے ملتان میں کیا تہلکہ مچا رکھا ہے؟ کہا کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ کہا حضور آج تو غضب کیا. کچھ روز پہلے کی بات ہے، سننے میں آیا کہ پالکی میں بیٹھے گھوم رہے تھے، جو چہرہ دیکھتا کہتے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. بابا فرید جوش میں آتے فرماتے اچھا ہمارے بھائی نے جنت کو اتنا تقسیم کیا، اتنا بانٹا. ہم بھی مشائخ چشت کے بزرگ ہیں، میں بھی فرید الدین ہوں اپنے زمانے کا. ارے زکریا نے تو جنت کو محدود کیا، جو اسے دیکھے وہ جنتی. سنو ہم جنت کی وسعت کو اتنا بڑھاتے جو قیامت تک ہمارے سلسلے چشتیہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی جنتی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ ساری حدیثیں سن کے آپ بے عمل مت ہو جاؤ. سننے بڑے خوش ہو جاتے، بولے مولانا آج جنت بانٹ کے گئے. یاد رکھو جنت تو ملے گی لیکن گناہوں کی سزا کے بعد. بے شک بے شک. اور وہاں کا ایک گھڑی کا عذاب بھی جھیلنا ممکن نہیں ہے. بلکہ دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اتنا شفاعت اور عذاب، یعنی گناہوں کا عذاب اور شفاعت، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ پوری ایک دنیا کے برابر ہے، یہ ہماری دنیا کے برابر. اور ایک روایت میں شاہ عبدالحق نے اشۃ الامات میں فرمایا 500 سال، یعنی 500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد شفاعت ہوں گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان حدیثوں کی تشریح یوں فرماتے ہیں، الملفوظ میں کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کل حاصل یہ کہ گناہوں پر سزا تو ہوں گی مگر ہر سنی صحیح عقیدہ کا جنت میں جانا واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اگرچہ اللہ. گناہوں کی سزا کے بعد، مگر گناہوں کی سزا تو ہے. تو سنیوں اتنے بھی گناہ کیوں کرے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی جہنم میں جا کے عذاب جھیلے؟ اس لیے کہ خدا کی قسم جب ہم دنیا کی آگ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو ہم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. بے شک. لیکن بہرحال میرا بھی مقصد وہ اولیاء کے اختیارات ہے، یہ تھوڑا تنبیہاً میں نے بتا دیا یہ چیزیں تاکہ اس سے ہمیں غافل نہ ہو جائے کہ بھئی اب تو چلو سنیوں کو جنت ہے، اب جو چاہے کرو، کیا ہونا ہے.